بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر وہ زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد و حاسوام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس قدر ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر خدا اپنا غضب ڈھائے اور تم سے یہ تمام نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، ان سے اس پانی کو ہی چھین لیا گیا تھا، اور قحط نازل ہوا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کردہ تمام خوراک ختم ہو گئی تھی۔ آخر وہ مجبور ہو گئے کہ جن روٹیوں کا انہوں نے ڈھیر لگا کر رکھا ہے انہیں ہی استعمال میں لایا جائے، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو ان پر عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلخ کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی وافر مقدار میں یہاں پر جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے خوبصورت باغات لگائے ہوئے تھے۔ باغات کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر اس کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود اس ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور بہت زیادہ پھلوں سے وہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ قوم سبا میں طاقتور لوگوں نے، امیر لوگوں نے غریب اور بیچارے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب لوگ امراء اور ثروت مند لوگوں کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت ہی زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق
ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور بہت سے صحرائی چوہوں نے ان کے بند پر حملہ کر دیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور اس سے بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام جانور، گھر، کھیتیاں، محل، حتیٰ کہ سب کچھ نابود ہو گئے۔